مجھے کیمبرج یونیورسٹی یہاں پہ اپنے ایگزام اسٹارٹ کر رہی تھی. آئی اپلائڈ فار دیٹ. میں نے اباؤٹ ہنڈریڈز آف گورنمنٹ ٹیچرس کی بھی ٹریننگ کی. میں اب گلوز پہن کے تیار بیٹھا تو وہ کہنے لگی لیٹ می پاؤڈر مائی نوز. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. وہ رات کے 3 بجے تھے. اس کے علاوہ پی ٹی ای کا کورس ہوتا ہے, او ای ٹی کا کورس ہوتا ہے. او ای ٹی تو یہ ڈاکٹرز بھی جو ہمارے اچھا بہت سارے لوگ مطلب میرے اسٹوڈنٹس بھی آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلش بہتر کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جس کا بھی دل کرتا ہے وہ جا کے ٹیچر بن جاتا ہے. اینڈ پھر جب آپ کلاس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر صوفی جاوید مصطفیٰ. ناظرین, جب بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کوئی پروفیشنل ایٹیچیوڈ کے ساتھ اور پروفیشنل جذبے کے ساتھ ایک اپنے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں, نیا وینچر, اور تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے جو بھی ان کے ڈریمز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنے جو ان کے خواب ہیں, جو ان کے نظریات ہیں, جو ان کی ویژن ہے, اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے اوپر پوری جاں فشانی سے کام کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایسی ایک نوجوان باکمال پروفیشنل لیڈی ہمارے ساتھ ہیں آج. ان کا نام ہے حریم عارف, اور ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تو حریم, آج آپ اسپیشل ٹی وی پہ تشریف لائیں, اس کے لیے آپ کا شکریہ. تو آپ اپنا ذرا تعارف کروائیے ناظرین کو, بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیا آپ نے سنا یو کے میں بھی تعلیم حاصل کی. میں بیسیکلی ایجوکیشن کی فیلڈ سے منسلک ہوں, اور پچھلے تقریباً 13-14 سال سے میں اس کے اندر کام کر رہی ہوں. میں نے یو کے میں, جیسے آپ نے کہا, کیمبرج یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی ہے. اور اچھا, یو کے سے آپ نے جو پہلے یہاں سے بیچلرز کیا آپ نے پاکستان؟ جی جی. کہاں, کون سی یونیورسٹی؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں؟ نہیں, ایجوکیشن میں نہیں, انجینئرنگ میں. اور میرا ارادہ انجینئرنگ کی طرف ہی جانے کا تھا, بٹ سم ہاؤ میں ٹیچنگ کی طرف آ گئی. اور جب میں ٹیچنگ کی طرف آ گئی تو پھر آئی فیلٹ کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے درمیان میں ایک لنک ہونا چاہیے. تو بیکاز آپ جو بھی کریں یو شوڈ نو کہ what is the right way to do it. اچھا, معذرت کے انجینئرنگ میں کون سے شعبے میں آپ نے؟ مائکرو الیکٹرانکس. اوہ مائی گاڈ, مائکرو الیکٹرانکس. جی جی, یہ تو بڑا اسپیشلائز فیلڈ ہے, اس کا تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے, چاہے میڈیسن ہو, چاہے میڈیا ہو, ایسا ہی ہے, اور چاہے سیکیورٹی کے کوئی ادارے ہوں. جی جی بالکل. تو یہ تو بلکہ اس میں نے ریسرچ پیپرز بھی میں نے لکھے, وہ پبلش بھی ہوئے. اور اس کے بعد میرا ارادہ اسی کو پرسیو کرنے کا تھا, مگر اصل میں ہوا یہ کہ جب میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو اس کے بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا, بیکاز مائی سپروائزر واز آن لیو. تو ان دا مین وائل مجھے کچھ شوق ہے, میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں. آئی گاٹ اے جاب آفر کہ پڑھانے کے لیے ایک, اینڈ مائی مدر آلویز وانٹیڈ کہ میں. وہ آپ کی مدر بھی تو ٹیچنگ میں جاؤں. ٹیچنگ؟ جی 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 بالکل, سسٹر بھی آپ کی؟ جی جی بالکل. تو وہ پھر میں نے کہا کہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کی بجائے لیٹس جسٹ ڈو اٹ. تو میں وہاں پڑھانے کے لیے چلی گئی, اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, بٹ آئی ریممبر دیر واز دیز 2 اسٹوڈنٹس جو میرے پاس آئے تقریباً مہینے بعد, اینڈ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بھی چلی جائیں گی. تو چھوٹی سی اکیڈمی تھی وہ, اینڈ آئی واز لائک کہ کیا مطلب. اینڈ دے سیڈ کہ ہمارے پاس جو بھی ٹیچر آتا ہے وہ 1-2 مہینے بعد چلا جاتا ہے, اور ہم پچھلے 6 مہینے سے تیاری کر رہے ہیں یہ کورس کی. وہ باہر جانا چاہ رہے تھے اور وہ ہو نہیں رہے. کیا باہر جانے کے لیے کیا کورسز ہوتے ہیں؟ باہر جانے کے لیے آئلس کے ایٹ دیٹ ٹائم تو بہت عرصے تک صرف آئلس ہی تھا. آئلس کے کورسز ہوتے تھے, ایک کورس ہوتا تھا ETS کا, ٹوئک کے نام سے, وہ پھر کافی جگہوں پر بند ہو گیا. پھر اس کے علاوہ پی ٹی ای کا کورس ہوتا ہے, او ای ٹی کا کورس ہوتا ہے. او ای ٹی تو یہ ڈاکٹرز بھی جو ہمارے یو ایس ایم ایل کرتے ہیں, میلی پلیب, جی 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 بالکل, یو کے لیے وہ بھی او ای ٹی کرتے ہیں, اس پہ خاصے پیسے بھی لگتے ہیں ان کے. جی جی بالکل, لیکن وہ ایکویولنٹ ہی ہے آئلس کے, لیکن یہ ہے کہ بیکاز وہ ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے اس کو کرنا جو ہے وہ زیادہ
آسان بھی ہوتا ہے, اور بیکاز آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیٹ میکس مور سینس کہ آپ اس نہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ یہ بات ہے, کیونکہ آج کل ہر جو ایون ڈاکٹرز کے میں ملتا رہتا ہوں, ہمارے پاس جو واک ان کلینکس ہم نے شروع کیے ہیں ابھی یہاں, تو وہاں پہ 50-60 ڈاکٹرز بھی شاید زیادہ ہو گیا وہ نمبر, کیونکہ بہت سارے شہروں میں ہم بنا رہے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ ڈاکٹر جتنے بھی ملتے ہیں تقریباً اس میں سے کوئی 2/3 نہیں تو 2/3 یا اس سے بھی شاید زیادہ باہر جانا چاہ رہے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں FCPS کر کے پارٹ 1 ان کو تو شاید ریکوائرمنٹ ابھی تک نہیں ہے انگلش کی اس طرح سے, لیکن جو UK جانا چاہتے ہیں یا آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, تو ان کو OET کرنا ہوتا ہے. اس کی فیس ہی 1.5-2 لاکھ روپے ہے. تو وہ اکثر کورسز کے بغیر ہی کئی دفعہ اپیئر ہوتے ہیں, زیادہ تر تو پاس ہو جاتے ہیں ویسے, کیونکہ ڈاکٹر بنتے ہوئے انگلش ان کی بہتر ہوتی ہے, لیکن کچھ فیل بھی ہو جاتے ہیں. ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیسہ اتنا, فیل سے مراد ہے کہ جو بینڈ چاہیے ہوتا ہے ان کا بڑا ہائی بینڈ ان کے لیے ریکوائر, ہر شعبے کے لیے ڈفرینٹ بینڈ ہوتا ہے. جیسے ابھی ٹرک ڈرائیورز بھی جا رہے تھے اور بھی شعبے, ان کے بینڈ بہت کم ہوتے ہیں انگلش اسپیکنگ, لیکن ریکوائرمنٹ بارہ ان کے لیے وہ بھی مشکل ہوتا ہے کئی. تو یہ اچھا اس کا پھر آپ نے انتخاب وہاں سے کیا اس اکیڈمی سے؟ اور اس کے بعد پھر مجھے کیمبرج یونیورسٹی یہاں پہ اپنے ایگزام سٹارٹ کر رہی تھی, تو ان کو ایک ٹیم لیڈر کی ضرورت تھی, تو وہ ویکنسی تھی, تو آئی اپلائیڈ فار دیٹ. پھر اس کی ایک پراپر ٹریننگ ہوئی دبئی جا کے, پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ. اچھا, وہ کیمبرج والے بھی اپنا ایگزام لیتے ہیں؟ جی کیمبرج کے بھی ایگزامز, IELTS بھی کیمبرج کا ہی ایگزام ہے, مگر اس کے علاوہ ان کے اور بھی کچھ ایگزامس ہیں. وہ اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہے اسپیشلی ہمارے ہاں, بیکاز ہمارے ہاں جو آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ آلریڈی انگلش ہی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ صرف انگلش پڑھنے کے لیے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے اتنا زیادہ, جب تک ان کو ضرورت نہ ہو, جیسے انہوں نے ویزا پرپزز کے لیے کرنا ہے اینڈ آل. OET کے ساتھ 2013 میں OET اسٹارٹیڈ ورکنگ ان پاکستان, اور 2013 سے میں ان کے ساتھ ہوں. میں ان کی آفیشیل پریپریشن پرووائڈر جو ہے وہ ہوں, اور آئی کین ٹرین ڈاکٹرز. اس کے علاوہ تو آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے کیا ہے کسی اور یونیورسٹی سے؟ جی کیمبرج یونیورسٹی سے. رائٹ, کیمبرج وہ فار ٹیچر ٹریننگز کہ ہاؤ ٹو ٹیچ ٹیچرز, ہاں ٹرینرز کو کیسے ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جاب آپ کے پاس ہے. تو اچھا, آپ نے کوئی اپنا بھی ادارہ پچھلے دنوں آپ نے فلائٹیز میں کوئی ایک, جس میں میں شریک نہیں ہو سکا, ہماری ریکارڈنگ تھی اس دن, لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. بیکاز جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت عرصے سے میں اس فیلڈ سے منسلک ہوں, ہم نے بہت ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کی. میں نے اباؤٹ ہنڈریڈز آف گورنمنٹ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کی. اس کے وجہ سے مجھے 2017 میں جو ہے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن بھی ملا, جو منسٹر ایجوکیشن ہے پنجاب, ان کی طرف سے ایٹ دیٹ ٹائم. اور میں نے یہ فیل کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جو باقاعدہ ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہو. ہمارے ہاں آپ نے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اگر ٹیچر بننا ہے تو وہ ایک مشکل کام ہے. جی بالکل, آپ کو پہلے اس کے لیے ٹریننگز کرنی پڑتی ہیں, آپ کو ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل لائسنس ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جس کا بھی دل کرتا ہے وہ جا کے ٹیچر بن جاتا ہے, اینڈ پھر جب آپ کلاس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا, جیسے ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ کی بھی کوئی ادارہ نہیں ہے. جی اور ایک ناپا ہے بس وہاں پہ کراچی میں, تو وہ بھی خود ہی سیکھ کے بنتے, تو لوگ سمجھتے ہیں ٹیچر بھی ایسے بن جائیں. جی ویسے آپ کو اداکاروں میں سے کون پسند ہے؟ آپ دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامہ؟ میرے پاس اصل میں ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے پاکستانی غیر ملکی کسی بھی قسم کا ٹی وی ڈرامہ ایٹسٹرا, مطلب کوئی انٹرٹینمنٹ اس طرح کی آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ نیٹ فلکس نہیں, میں بکس پڑھتی ہوں. اچھا, بکس پڑھ, بٹ نیٹ فلکس کا بھی میں دیکھ لیتی ہوں. پسند ہے آپ کو کون سے رائٹرز؟ بکس بہت ڈفرینٹ طرح کی ہے, ریڈ اردو میں جانراز. میں نے اردو, پشتو, ٹرکش. اچھا, پشتو بھی آپ کو آتی ہے؟ جی, پشتو مجھے آتی نہیں ہے, میں نے ٹرانسلیٹڈ ورژنز پڑھے ہیں. پاکستان کے اوپر انہوں نے لکھا تھا اور اس کے اندر تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ روزے محشر اس کا حساب رہ جاتا ہے, تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دوزخ میں ہی جانا ہوگا. تو وہ ادھر جاتا ہے, وہاں ایک جو ہے قبیلہ ہوتا ہے,
وہ کہتا ہے کہ یہ میرا قبیلہ نہیں ہے, دوسرے پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے, تیسرے پہ کہتا ہے یہ میرا قبیلہ ہے, مجھے بھی اس میں ہی ڈال دیں. تو فرشتہ بڑا حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتے جب پہلے والے میں گئے تو سارے جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بھی بندہ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یہ میرا قبیلہ نہیں ہے. دوسرے میں گئے تو ہر دوسرا بندہ کہہ رہا تھا تم باہر نکل جاؤ, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے, تو اس وجہ سے کوئی بھی باہر نہیں نکل پا رہا تھا. لیکن جو تیسرا قبیلہ تھا اس میں جو بھی بندہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا اس کی کوئی نہ کوئی ٹانگ کھینچ کے کہتا تھا نہیں پہلے میں جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ یہ میرا قبیلہ جو ہے وہ ہوگا. تو کچھ اسی طرح کی سچویشن ہمارے ہاں بھی دیکھی جاتی ہے. اچھا, تو یہ بڑا اچھا, ہمیں پڑھنا چاہیے. ویسے ہمارے جو علاقائی ادب ہے اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں. اور ابھی میرے دوست ظہیر بدر صاحب وہ بھی ایک بتا رہے تھے اپنا بدر پشاور میں ان کے جس پہ وہ تھیسس لکھ رہے ہیں اپنا PhD کا, وہ بھی رائٹر ہیں, پشتو کے بھی اور اردو کے بھی بڑے اچھے رائٹر ہیں جن کے اوپر وہ تحقیق کر رہے ہیں اپنا مقالہ. تو کسی دن ان کو میں بلاؤں گا آپ کو بھی, اور پھر باتیں ہوں گی پشتو لٹریچر پہ, اور جو ہمارے ادیب جو پشاور میں یا KPK میں اور بروہی میں یا دوسری زبانوں میں, سندھی میں لکھ رہے ہیں, پنجابی میں. تو پنجابی میں ابھی بڑی اچھی کتاب میں نے سوچ نتارے ایک پڑھی, بڑی زبردست کتاب ہے, وہ بھی کس دن ہم ڈسکس کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ شاعری سے کوئی لگاؤ آپ کو؟ پڑھنے کی حد تک ہے. کوئی شعر آپ کو جو پسند ہو, جو ایسا شعر اس طرح تو یاد رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا شعر, لیکن چلے پروین شاکر کو یاد ہو کوئی, وہ تو آسان شعر لکھتی ہیں. نہیں, مجھے ایک زمانے میں بال کا شکوہ جواب شکوہ یاد تھا, اور بلکہ مجھے یاد ہے. تو اب آپ نے شکوہ شکایت چھوڑ دیا؟ نہیں, شکوہ شکایت چھوڑ نہیں دی, بلکہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی نا, کبھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ فجر کے ٹائم بندہ سستی کر جاتا ہے. شعر ہے کہ ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو وہ میرے نا دماغ میں چلتا ہے, اور پھر مجھے نا بڑا گلٹ سا فیل ہوتا ہے, تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. تو جی بالکل. واک بھی کرتی ہیں اس کے بعد یا نہیں؟ واک میں نہیں کرتی. میرے فادر ہمیشہ چاہتے تھے, وہ واک کرنے جاتے تھے, ہمیشہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے, پھر واک کر کے آتے تھے. تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم ان کے ساتھ واک کرنے جایا کریں, لیکن ہم بڑی مشکل سے اٹھ کے بس نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس بستر میں. تو واک اس کم لوگ ملتے ہیں آپ کو صبح کے وقت واک کرتے ہوئے نا؟ جی, مشکل ڈر سا بھی لگتا ہے کہ اکیلا ہی بندہ واک کر رہے ہیں. حالانکہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے اقبال ٹاؤن میں پارک تھا, وہاں پہ گلشن پارک, تو صبح صبح جاتے تھے ہم, بہت لوگ آئے ہوتے تھے وہاں پہ. اس کے بعد پھر بلکہ میرے جو دوست تھے وہ ان کے والدین اکثر جو پہلے سمن آباد میں ہم رہتے تھے, تو وہاں بھی ہم لوگ صبح واک کرتے, میں دوستوں کا گروپ تھا. تو جو نہیں آتے تھے ان کے والدین ان کو بتاتے تھے جا کے, بھی تمہارے دوست ادھر صبح صبح واک کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز, تو تم لوگ سوئے ہوتے ہو. تو ہم وہ کر کے اس کے بعد پھر تیار ہو کے اسکول جاتے تھے. تو وہ ایک اس سے فریش ہو جاتا ہے انسان, تازہ ہوا اس کو ملتی ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. کرنی تو چاہیے. جم میں کرتی ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آفس سے پہلے صبح میں چلی جاتی تھی, دیٹ واز اے گڈ ٹائم. لیکن پھر وہ کچھ اسکیڈول اس طرح کا. عید کا چونکہ ہے موقع, تو عید پہ آپ نے کیا تیاری کی ہے پھر؟ کچھ کوکنگ کا بھی شوق ہے آپ کو یا کھانا کھانے کا بس شوق؟ نہیں, کھانا کھانے کا اتنا شوق نہیں ہے مجھے, لیکن کوکنگ اگر شوقیہ کرنی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ریگولر کی کوکنگ ہوتی ہے وہ نہیں آپ کو پسند؟ وہ مجھے پسند نہیں ہے. آرڈر فوڈ پانڈا کا نمبر نہیں, فوڈ پانڈا سے نہیں کرتے, بیکاز مجھے باہر کا کھانا اتنا کوئی ہیلدی نہیں ہوتا اینڈ آل. تو کبھی کر بھی لیتے, لیکن یوزلی جو ہے وہ گھر میں ہی بنتا ہے. مطلب پسند کی حد تک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا پسند ہے؟ یہ تو نہیں نوڈلز بنا لیں چلیں جلدی سے کچھ. نہیں, کھانا الحمدللہ میں سب بنا لیتی ہوں. سب مطلب ہر طرح کا بنا سکتی ہوں, ہر کچھ نہیں یعنی آتا سب کچھ ہے, لیکن ویسے روٹین میں ٹائم وقت نہیں ہوتا. بالکل. ناظرین, یہ حریم سے باتیں چلتی رہیں گی. حریم عارف ہمارے ساتھ ہیں, جو ایک نوجوان پروفیشنل اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کو باہر بھیجنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ سب جلدی جلدی انگلش ٹیسٹ پاس کریں
اور بلکہ ان ٹیچرز کو بنا رہی ہیں جو آگے ان کو ٹرین کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو اچھی طرح سے تیاری کرائیں اور وہ ان کے پیسے بھی ضائع نہ ہوں, پہلی اٹیمپٹ میں پاس کریں اور باہر کے ملکوں میں چلے جائیں. تو ناظرین تھوڑی سی ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر حریم عارف سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ کامیاب ہوں گی اور کیا کیا ان کے مشاغل ہیں, اس کے بارے میں بات ان سے ہوگی. تو ناظرین حریم عارف ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ٹرین کر رہی ہیں ان ٹیچرز کو جو OET, IELTS ٹیسٹ اور اس طرح کے جو مختلف کورسز ہوتے ہیں جو مختلف یونیورسٹی جیسے کیمبرج اور جو کہ باہر جانے کے لیے ضروری ہیں اور داخلے کے لیے ایڈمیشن, کسی نے PhD کرنی ہے, ڈاکٹرز نے باہر جانا ہے, تو یہ ان ٹیچر کو ٹرین کرتی ہیں اگر کسی نے ٹریننگ لینی ہو, اور جو کہ پراپر ان کو ٹریننگ دیں تاکہ ان کا فرسٹ اٹیمپٹ میں ریکوائرڈ بینڈ آ جائے. تو یہ اس پہ محنت کر رہی ہیں, لیکن ہم ان کو بحیثیت انسان جو ہیں, بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے طور پہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, بہت ساری انہوں نے باتیں کی کوکنگ کے حوالے سے. اور حریم آپ نے کبھی ایکٹنگ کی ہے خود اسکول میں, کالج میں کبھی؟ جی میں نے کی ہے. تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس میں چلی جاؤں اداکاری میں؟ میں تو شاید چلی جاتی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دیٹ از سم تھنگ جو مائی فیملی وڈ ہیو بین ویری اوکے ود. آلسو ایکچولی جب ہم لوگ اسکول میں ہوتے تھے تو ہماری سوسائٹیز ہوتی تھیں, کلبز ہوتے تھے جس کے اندر ہم لوگ ایکٹنگ کرتے تھے. انفیکٹ اگر فرض کریں آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑ جائے کسی جگہ پہ, میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں. فرض کریں کہ آپ کو اگر کردار مل جاتا ہے کہ ایک مجھے بلکہ آفر بھی ہوئی مجھے جو ہے وہ سلمان پیرزادہ صاحب نے ایک دفعہ, میں نے 5th رفیع پیر تھیٹر فیسٹیول کے اندر ایکٹ کیا تھا. اچھا کیا ایکٹ کیا؟ وہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے ان کا. جی جی, اس کے اندر ایک امریکن پلے تھا دی کروسیبل, اس کے اندر ایک لیڈ رول تھا. اچھا, وہ میں نے انگلش میں تھا یا جی جی نہیں وہ انگلش میں تھا, ٹرانسلیٹڈ نہیں تھا. تو اس کے اندر میں نے پرفارم کیا تھا. وہ انٹرنیشنل فیسٹیول تھا, وہ انگلش میں ہی تھا. اور تب میں ڈرامہ بھی کیا تو انگلش میں کیا ہے. ہاں جی, آئی تھنک ایسا نہیں ہے کہ مجھے اردو آتی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اردو نہیں آتی. آپ کو میری باتوں سے لگا کہ میرا انگلش اسپیکنگ میں IELTS میں کیا اسکور ہوگا آپ کا خیال؟ میں نے چونکہ آپ سے انگلش میں بات نہیں کی, چلیں اردو سے تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو میں جب گیا تو میرا اسکور تھا 9/9. کہاں گیا؟ جب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا IELTS کا. اچھا اچھا. تو وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں وہ نیٹو نہیں ہوں انگلش. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جب میں نے پھر اسے بتایا, کیونکہ میں نے ایکٹنگ کافی عرصہ کی اور کالج کے زمانے سے, پھر PTV پہ, اور پھر آبزرویشن, میں آبزرو بہت کرتا لوگوں کو, وہ کیسے بولتے ہیں. اور میں اگر آپ کے پاس بیٹھوں, آپ سندھی ہیں, تو میں تھوڑے عرصے بعد آپ کے لہجے میں بولنا شروع کر دوں گا. ایسے تو یہ ایک نیچرل میرے اندر وہ ہے, میں نے اپنا کوئی ایک خاص لہجہ نہیں رکھا ہوا. تو جب میں گوروں سے بات کرتا تھا تو میں ایسے ہی انہی کے سٹائل میں انگلش بولتا ہوں. تو وہ سمجھا کہ شاید میں ادھر کے, میں کہتا ہے آپ کیوں دے رہے ہو ایگزام؟ تو میں نے کہا نہیں, میں تو پاکستان میں پڑھا ہوں, اردو میڈیم, بلکہ سرکاری اسکول, سرکاری کالج. لیکن یہ کہ میں نے کچھ عرصہ کام کیا تھا وہاں پہ اور ٹریننگ بھی کی. اس کے بعد میں نے یہ دوبارہ یہ ایگزام دیا تھا. تو 9/9 اس میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں. اس سے پہلے بھی خیر میرا 8/9 تھا, جب میں نے بالکل گیا ہی نہیں تھا UK. تو فرسٹ ٹائم میں نے جب دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ڈرامے دیکھتے تھے, ایسٹ اینڈرز اور دوسرے وہ جو BBC پہ آتے تھے اور دوسرے چینلز پہ پروگرامز, وہ میں سنتا تھا. تو ان کی جو انگلش ہے برٹش اور امریکن کو میں ڈفرینشیٹ کر سکتا تھا. تو وہ اس طرح سے جو ہے آپ کو, لیکن پھر بھی جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی, جب میں پہلا دن, مجھے یاد ہے میں ڈیوٹی کر رہا تھا وہاں پہ, تو ایک خاتون آئیں, ان کو ایگزامینیشن کرنا تھا, ایمرجنسی کال مجھے آئی. تو میں اب گلوز پہن کے تیار بیٹھا تھا, وہ کہنے لگی لیٹ می پاؤڈر مائی نوز. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا, وہ رات کے 3 بجے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بعد میں انگلش میں ہی, کہ میں نے کہا لیٹ می ایگزامن, اٹ ول ٹیک اونلی فیو منٹس اینڈ دین یو کین ڈو دا فول میک اپ. تو اب مجھے پاؤڈر مائی نوز کا مطلب جو ہوتا ہے کہ میں نے واش روم جانا ہے, اٹس اے جینٹل وے آف ٹیلنگ, کہ آپ کو تو خیر پتہ ہی ہوگا کہ وہ ان کا ایک سلینگ ہے, کہہ لیں کہ واش مائی نوز, سوری پاؤڈر مائی نوز کا مطلب ہے کہ میں نے پاؤڈر روم, اس لیے اس کو پاؤڈر روم بھی کہتے ہیں.
کہ پاؤڈر روم جانا ہے اس کو، واش روم، ہم لوگ واش روم، لیٹرین، ٹوائلٹ، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے، تو ان کا ہوتا ہے کہ واش روم، پاؤڈر روم. تو پاؤڈر روم یہی ہے کہ جیسے واش روم ہے وہاں جا رہے ہیں. اور مطلب یہ نہ سمجھ لیں ناظرین کہ پاؤڈر روم کو وہ چرسی بیٹھے ہوئے ہیں یا ہیروئن، پاؤڈر سے یہاں پہ یہ مراد لیا. تو وہاں پہ وہ یعنی اتنی انگلش سمجھ لے کہ اپنی طرف سے ہائی سمجھ کے، میرا انگلش میں ریکارڈ بھی تھا میٹرک میں، آئی گاٹ 95%. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب علاقے کے کچھ سلینگز ہوتے ہیں کچھ، جیسے ہمارے بھی لاہور میں لاہوری کا اپنا سٹائل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ان کے پروگرامز دیکھنے چاہیے جن لوگوں نے باہر جانا ہے. ظاہر آپ نے کام کرنا ہے یو کے میں، تو آپ کو وہاں کے پروگرامز دیکھنے چاہیے، آپ کو ان کا کلچر تھوڑا بہت، یہ نہیں کہ آپ ان کو فالو کرنے لگ جائیں لیکن ان کے بارے میں جاننا تو چاہیے. نہیں، فالو بھی ایک حد تک، جیسے وہ کہتے ہیں ڈو ان روم ایز رومنز ڈو. تو آپ جب جہاں ہیں آپ کو وہاں پہ آڈ نہیں لگنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اقدار کو بالکل بھول جائیں اور بالکل ہی ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ وہاں پر اسٹینڈ آؤٹ نہ کر رہے ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہ کیا ہے. اور بالکل دیکھنی چاہیے. آئی بلیو، مجھے تو اب خیر اتنا ٹائم نہیں ملتا ٹی وی دیکھنے کا، بٹ ادروائز ہسٹوریکل. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مسالے دار اور وہ چیزیں کھا کے اور وہ آپ سے نہ بیٹھ جائیں محفل میں. جی جی، جیسے میتھی ہے فرض کریں. جی جی، میتھی میرا ایک دو وہ ہم لوگ کبھی کبھی اکٹھے لنچ کرتے ہیں تو وہ میتھی لے آتے ہیں، وہ آلو اور اس طرح کی چیزیں نا سالن میں بھی ڈالی ہوتی، تو اس کی اسمیل نہیں جاتی. تو میرا تو شکر ہے کہ ایگزاسٹ لگا ہوا ہے میرے آفس میں، تو ورنہ تو وہ ایک ایک دن نہیں جاتی اس کی اسمیل. تو میں وہ حیران ہوتا ہوں کہ یار، پھر میں نے اب بند کر دیا. میں نے کہا اب ادھر کھانا کوئی نہیں کھائے گا، جس نے کھانا وہ جا کے کینٹین، تھوڑا دور ہے وہ. تو یہ ہے کہ وہ آبویسلی وہ لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہوتے، ہم لوگ تو فیملیئر. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب آپ ایک جگہ کا لٹریچر کے اندر اپنے آپ کو امرس کرتے ہیں، آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں، آپ کوئی بک پڑھتے ہیں، تو آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کوئی بک ریکمینڈ کریں گی ناظرین کو؟ اچھا، بہت سارے لوگ مطلب میرے اسٹوڈنٹس بھی آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلش بہتر کرنی ہے تو لوگ کہتے ہیں بک ریڈنگ کریں، نیوز پیپر پڑھیں. تو میں اخبار پڑھتا ہوں یا میں جو ہے وہ یہ ریڈیو سنتا ہوں. آئی تھنک کہ آپ کو وہ چیز پڑھنی چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اگر آپ صرف انگلش بہتر کرنے کے لیے اخبار نکال کے تو اس کے فائنینشیل جرنلز کوئی اس طرح کی چیز نکال کے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے آپ کی انگلش بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا دماغ اس کی طرف ہے ہی نہیں، آپ کا دھیان ہی نہیں ہے اس کی طرف. آپ صرف اس کو ایک مقصد سے پڑھیں، اچھا میری انگلش بہتر ہو جائے. آپ ہر دوسرے ورڈ کے لیے ڈکشنری دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کی انگلش بہتر نہیں ہوگی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز کی طرف ہے. پھر ملیں گے اگلے ہفتے. اللہ حافظ.